بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، گزشتہ تقریباً 1.5-2 ماہ سے ہمارے خطبات کا جو سلسلہ ہے وہ رکا ہوا تھا میری مصروفیات کی وجہ سے اور کثرت اسفار کی وجہ سے۔ میں اس سلسلے میں بڑا معذرت خواہ ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وقت میں خوب برکت عطا فرمائے کہ تمام کام اپنے طور پر جاری و ساری رکھ سکوں۔ UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا، یا یوں کہیے کہ اسلام اور اس کا جو خاندانی نظام ہے اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے اپنے گزشتہ 15ویں خطبے میں جو کہ UCC اور مسلم پرسنل لا کے سلسلے میں تھا، اس کا جو خصوصی موضوع تھا وہ بیوہ عورت کا نکاح اور ہمارا سماج۔ آج ہمارا یہ 16واں خطبہ ہے اس سلسلے میں، اور یہ گزشتہ خطبے سے تسلسل کے ساتھ میں وابستہ ہے، اور یہ اس کی دوسری قسط ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 21ویں لا کمیشن نے 2018 میں مذکورہ حقائق کو تسلیم کیا تھا، اور اس سلسلے میں یہ لکھا تھا کہ مردوں اور عورتوں کے لیے اسلامی قانون کے تحت طلاق کا نسبتاً آسان طریقہ موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارا خطبہ نمبر 15 جو UCC کے سلسلے میں ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم نے عدالت سے طلاق لینے میں جو درپیش مسائل ہیں اور جو دشواریاں ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کے لیے نسبتاً کھلا اور قابل قبول ماحول اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ حق جو زیادہ تر ہندو خواتین نے قانون سازی کے ذریعے حاصل کیا ہے، آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نور کے اندر بیوہ عورتوں کی شادی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور نکاح کر دیا کرو بیواؤں کا اپنے میں سے۔ یہ بہت ہی اہم حکم ہے، خصوصی طور پر ہمارے اس معاشرے کے لیے، اور اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے۔
جہاں ہندو رسم و رواج اور اس کے اثرات کا باعث بیوہ کا نکاح کرنا معیوب اور ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ خوشی سے کوئی شخص بھی نکاح کرنا نہیں چاہتا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ایک اور آیت میں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اور جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیوائیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن تک، پس جب وہ اپنی مدت تک پہنچ جائیں یعنی عدت گزار لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق کریں، عدت گزار چکنے کے بعد میں وہ آزاد ہیں، جہاں مناسب سمجھے نکاح کر سکتی ہیں۔ اب اگر تم انہیں روکنا چاہو کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، یہ بیوہ ہو کر صبر سے بیٹھ نہیں سکی، اس سے رہا نہیں گیا، اس طرح کی باتیں بالکل نامناسب اور غلط ہیں، تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ تم انہیں روکو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ آگے چل کر ارشاد فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اس میں کہ کنایہ و اشارہ میں ظاہر کر دو ان عورتوں سے پیغام نکاح، یا پوشیدہ رکھو اپنے دلوں کے اندر۔ کسی عورت کا عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا، اسے واضح طور پر پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے، البتہ اشارے کنائے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے اس میں دلچسپی ہے، یا پھر یہ بات اپنے دل ہی میں پوشیدہ رکھی جائے اور عدت ختم ہونے کا انتظار کیا جائے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، آخر تمہیں ان کا خیال تو آئے گا کہ یہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں۔ کوئی آدمی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ جو میرے دل میں بیوہ کے بارے میں خیال آ رہا ہے اور اس سے نکاح کی رغبت پیدا ہو رہی ہے تو شاید میں گناہگار ہو گیا ہوں۔ یہاں اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ ایسا خیال دل میں آنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ آئیے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ بیوہ عورت کے نکاح کے سلسلے میں ہمارا سماج کیا سوچتا ہے، اور اس سماج کی اس سلسلے میں کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں کہ کیا عملی سبق ہمیں دیا گیا ہے اور ہمیں کیا عملی تعلیم دی گئی ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن ازواج مطہرات سے نکاح فرمایا ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ تمام ازواج مطہرات بیوہ تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخوشی نکاح فرمایا اور اسے عیب نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تواریخ بیواؤں سے نکاح کے واقعات سے پر ہیں۔
جہالت کی کثرت کے سبب اکثر لوگ بیوہ کے نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے ہیں۔ بعض جگہ تو یہاں تک غضب سنا ہے کہ منگنی ہونے کے بعد اگر لڑکا مر گیا تو پھر لڑکی کو تمام عمر بٹھلائے رکھا، اور یہ بکثرت ہے کہ شادی کے بعد بچپن یا جوانی میں بیوہ ہو گئی، بس اب اس کی شادی کرنا گویا کہ بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اگرچہ علم دین اور وعظ کے چرچوں کے سبب سے اب اس درجے کا عیب نہیں سمجھتے، مگر تاہم جس طرح اس لڑکی کی پہلی شادی کی فکر تھی، دوسری شادی کی فکر اس سے آدھی بھی نہیں، یعنی بالکل اہتمام نہیں ہے۔ عربوں میں بھی یہ رسم تھی کہ جب کوئی شخص مال چھوڑ کر مر جاتا تو اس کی بیوہ کو نکاح نہیں کرنے دیتے تاکہ اس کا مال اس کے پاس رہے، اور یہ رسم ہندوستان کے اندر بھی موجود ہے کہ بیوہ کا نکاح نہیں کرنے دیتے۔ اکثر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی جائیداد علیحدہ کرنی پڑے گی، اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ خدا کے لیے اپنی حالت پر توجہ کریں اور اس رسم جاہلیت کو مٹانے کی پوری کوشش کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض صورتوں کے اندر تو بیوہ کا نکاح فرض ہو جاتا ہے، یعنی بعض صورتوں میں نکاح ثانی بھی نکاح اول کی طرح فرض ہے۔ مثلاً عورت جوان ہے، قرائن سے طبیعت میں تقاضا معلوم ہوتا ہے، تجرد یعنی شادی نہ کرنے میں فساد کا اندیشہ ہے، یا نان نفقے کی تنگی ہے، اور افلاس میں آبرو اور دین کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو بے شک ایسی عورت کا نکاح ثانی کرنا فرض ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کنواری کے مقابلے میں بیوہ کا نکاح زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر غور سے کام لیا جائے تو بنسبت پہلے نکاح کے جب کہ وہ کنواری تھی، دوسرا نکاح اس بیوہ کا اہم ہے، کیونکہ پہلے تو وہ خالی الذہن تھی، صالح زوجیت کا یا تو علم ہی نہیں تھا یا علم الیقین تھا، اور اب اس کو عین الیقین یعنی مشاہدہ ہو گیا ہے۔ اس حالت میں وساوس اور حسرات کا ہجوم زیادہ ہوا کرتا ہے، جس سے کبھی صحت، کبھی آبرو، کبھی دین اور کبھی سب برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کنواری کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، بیائی ہوئی کی نگہبانی کی ضرورت نہیں، اور یہ خیال ہندوؤں سے ماخوذ ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ اگر کنواری سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس میں بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے، اور بیاہی سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو بدنامی اور رسوائی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا تو شوہر ہے، اس کی طرف نسبت کی جائے گی، مگر یہ خیال محض جہالت پر مبنی ہے۔ تو لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اور جاہلانہ رسم رواج ہیں ان کو پکڑ کر رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ جاہلوں کو الگ خبط ہے کہ بہو کو اپنی ملک سمجھتے ہیں، سسرال والے لڑکی کے ماں باپ کی بات چلنے نہیں دیتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں، یہ پہلا گناہ ہے۔
ماں باپ کے حق کو روکتے ہیں، یہ دوسرا گناہ ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ جوان عورت کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے اپنا نکاح کرے۔ یہ لوگ اس کو باطل کرتے ہیں تو شریعت کی کتنی مخالفت کی، عورت کی آزادی کھوئی، ماں باپ کا حق غارت کیا اور اپنا حق قائم کیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے کو اچھا بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیوہ کا نکاح کر دیا، حالانکہ انہوں نے نکاح کی کوئی مصلحت ملحوظ نہیں رکھی۔ ہم آئے دن یہ بات دیکھتے رہتے ہیں کہ بیوہ عورت پر اس کے سسرال والوں کی طرف سے کس طریقے سے ظلم ہوتا ہے۔ بعض مسلمان قوموں میں یہ بات رائج ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عدت میں شوہر کے گھر والے اپنا حق سمجھتے ہیں، یعنی ماں باپ اس کے مالک نہیں رہتے بلکہ دیور اور سسر مالک بن جاتے ہیں، بلکہ وہ عورت خود بھی اپنی مالک نہیں رہتی، نہ وہ خود اپنا نکاح کر سکے نہ ماں باپ کر سکیں، بلکہ جہاں جیٹھ وغیرہ کرنا چاہیں وہاں ہوگا۔ مثلاً سسر چاہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے سے نکاح کر دوں اور باپ چاہے کہ دوسری جگہ کریں تو باپ کا کچھ زور نہ چلے گا، اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ بہو گھر سے باہر نہ جائیں۔ اس موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ آئندہ خطبات میں بھی جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔